مجبوریاں انہوں نے آپ کو بتائیں کہ ان مجبوریوں میں آپ تیمم کریں گے، ٹھیک ہے؟ کس چیز پر تیمم کرنا ہے وہ بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ تیمم کے واجبات میں سے پہلا واجب تو آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ نیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا واجب جو کیا تھا، ہاتھوں کو زمین پہ مارنا تھا، اور تیسرا واجب یہ تھا کہ ہاتھوں کو پیشانی پہ رگڑیں، چوتھا واجب یہ تھا کہ پھر ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ اگر مجبوری ہو، ہاتھ کٹا ہوا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ زمین پہ نہ لگے تو وہ مجبوری بھی جو ہے کیا ہے انہوں نے بتا دی۔ پھر اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وَضَرْبُ مَرَّةً لِلْوُضُوءِ، اگر آپ کو وضو کے بدلے تیمم کرنا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارنے ہوں گے۔ فرماتے وضو کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ مارے، وضو کو تو ہم نہیں کر رہے نا، فرماتے اس سے مراد ہماری ہے اے لتیمم الوضو، یعنی وہ تیمم جو وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں، الذی هو بدل من الوضوء، الذی وہ تیمم جو بدل ہے کس کا؟ وضو کا۔ فیمسح، اگر اس کو پھر معلوم کر کے پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ فیمسح بہما جبہتہ، یمسح کا فاعل کون ہوگا بیٹا؟ تیمم کرنے والا۔ وہ تیمم کرنے والا دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح کرے گا اپنے پیشانی کا، کہاں سے کہاں تک؟ من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلی، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں۔ اب گنجا آدمی ہو تو اس کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ کہاں تک میرے بال تھے، ابھی بھلی بال نہ ہو، مثلا بال یہاں سے اگتے ہیں یا تالو کی انتہا سے، تو یہاں سے جو ہے کہ ہاتھوں کو یوں رکھنا، یوں رکھنا نہیں ہے، یوں کر کے جو ہے نیچے کھینچ کے آئیں، کہاں تک؟ الی طرف الانف الاعلی، ناک کے اوپر والے حصے تک۔ یہ ناک کی اس چوٹی تک نہیں لانا ہے بلکہ ناک کی اس جڑ تک اس طریقے سے کر کے یوں کر دو۔ بادئا بالاعلی، اچھا یہ جو ہاتھ سے ہلا رہا ہے پیشانی پہ، کیا ناک سے اوپر کی طرف ہاتھ جائے یا اوپر سے نیچے کی طرف؟ فرماتے ہیں ابتدا کرے گا اوپر والے حصے سے۔ کیوں؟ کما اشعر بہی یرحمک اللہ، جیسے کہ اس ابتدا اور اعلیٰ والی بات کو بیان کرتا ہے کون؟ من و الا۔ بھائی من کس کے لیے آتا ہے؟ ابتدائی غایت کے لیے، اور الا کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ من قصاص شعر یا قصاص، ٹھیک ہے، الا طرف الانف وَإِنْ اُحْتُمِلَ غَيْرُهُ، اگرچہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یا من اور الا ابتدا اور انتہا کی معنی کے لیے نہ آتے ہوں، صرف حد بندی بیان کر رہا ہے کہ مسح کی یہ حد ہے، یہ احتمال ہے۔ غالباً جو ہے کیا ہے، ہم من کی معنی جب پڑھتے تو اس کی پہلی معنی ہی ابتدائے غایت ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، یہ جو پیشانی کی مقدار ہے کون سی؟ بالوں کے اگنے سے لے کے ناک کے اوپر والے حصے تک، یہ تو اتفاق سب علماء کہتے ہیں اتنی پیشانی کا مسح ہونا چاہیے۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَسْحَ الْحَاجِبَيْنِ، بعض علماء کرام نے بڑھایا ہے کہ حاجبین کا بھی مسح کرے گا۔ حاجبین کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں سے ابرو بولتے ہیں، سندھی میں سے بھرو بولتے ہیں، اور اردو میں کیا پتہ نہیں بھوئیں ایسے کوئی لفظ بولتے ہیں۔ یہ جو بھائی آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بعض نے کہا کہ ان کا بھی مسح کرنا ہے۔ وَنَفَا أَنْهُ، اور نفی کی ہے انہو مسح الحاجبین سے۔ مصنف نے کتاب ذکر میں البہیہ کہا کہ اس کے مسح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، یعنی اس کو واجب میں شامل نہیں کیا، لیکن یہ آپ کو بتا دیا اگر آپ چاہیں تو ان کا بھی مسح کر سکتے ہیں۔ وآخرون مسح الجبینین، اور بعض علماء نے پیشانی میں بڑھایا ہے جبینین کے مسح کو۔ جبینین کیا ہے؟ وہما المحیطان، یہ وہ دو حصے ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں پیشانی کو، یتصلان، اور یہ متصل ہیں صدغین کے ساتھ۔ بیٹا صدغین کیا ہے؟ لونجڑی، یعنی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ جگہ جو ہلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں ہر انسان کے پیشانی پہ یہ سفیدی ہوتی ہے۔ کہا بعد نے کہا ہے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ یوں ہاتھ بھی گھما کے پھر اس طریقے سے نیچے آپ کو لے آنے پڑیں گے۔ وفسانی قوتون، کہتے ہیں یہ جو دوسری والی بات کی کون سی جناب حاجبین والی، اس میں تو طاقت بھی ہے۔ لورود ہی
فی بعض الاخبار، اس لیے کہ بعض اخبار صحیح ہم یہ چیز وارد ہوئی ہے. اما الاول فما يتوقف علیہ من باب المقدمہ لا اشکال فیہ والا فلا دلیل علیہ. ہاں اب سمجھ میں آ گیا کہ ثانی سے مراد کیا ہے، یہ جبینین والی بات. ٹھیک ہے، اول سے مراد کیا ہے بیٹا، حاجبین والی بات. کہتے ہیں بھائی یہ جبینین والی تو احادیث میں بھی ذکر ہوئی ہے عاشق، باقی اوپر جو حاجبین والی بات ہے وہ جو ہے کیا ہے کتابوں میں ذکر نہیں ہوئی، لیکن من باب المقدمہ یعنی من باب الاحتیاط اگر آپ اس کا بھی مسح کر دیں تو بہتر ہے. فما يتوقف علیہ، علیہ کی ضمیر پلٹے گی کس کی طرف، ماں کی طرف. ماں سے مراد ہے یعنی اول میں سے وہ حصہ جس پر متوقف ہے کون، جناب یہ مسح. ٹھیک ہے، من الاول، اول میں سے، من باب المقدمہ لا اشکال فیہ. احتیاط کے طور پر اگر آپ ان کا بھی مسح کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، والا لیکن اگر من باب مقدمہ چھوڑ کر آپ کہ میں ان کا مسح ضرور کرنا چاہتا ہوں، پھر فلا دلیل علیہ، بھائی اس پہلے پر کوئی بھی دلیل ہمارے پاس نہیں. ثم یمسح، یمسح یعنی وہ شخص مسح کرے گا ظہر یدہ الیمنی، اپنے سیدھے ہاتھ کے پشت کا. بھائی سیدھا ہاتھ کون سا ہے، یہ میرا آپ کے سامنے سیدھا ہے، اس کا مسح کرے گا، لیکن اس طرف کا مسح نہیں کرے گا، ظہر یہ پیچھے والے حصے کا مسح کرے گا. ببطن الیسرا، الٹے ہاتھ کے جو ہے کیا ہے بطن، یعنی یہ جس طرف سے جو ہے کیا ہے انسان کی یہ اندر والا حصہ ہے، کیا بولیں گے، تالی، بھائی جو بھی بولے اس کے ساتھ مسح کرے گا. من الزند، اس مسح کی جو تالی جو اس کو بولتے ہیں بھائی میرے، اس کو تالی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں من الزند، یہ مسح کہاں سے ہونا چاہیے، یہ کلائی اور ہاتھ کا جو جوڑ ہے جس کو ہم سندھی میں مریو بولتے ہیں، اتنا کہاں جو ہے مسح کرے. بفتح زائے، زا کو فتح دے کے پڑھیں. وہ ہوا منہ سے لو ترک ذرائع فل کف، کتف نہیں پڑھو بیٹا، کف. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں بھائی، اس کو ہتھیلی بولتے ہیں یار، تری نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، ہتھیلی. کہتے ہیں یہ وہ جگہ جو جوڑنے والی ہے، ذرا یعنی کلائی کو ہتھیلی کے ساتھ. الی طرف الاصابع، مسح کہاں سے کرے گا، یہ جو ہے اوپر سے لے کے انگلیوں کی طرف لے گا، اس طریقے سے مسح کرے گا. ثم سیدھے ہاتھ کا مسح ہو گیا، پھر کیا کرے گا، مسح ہو ظہر الیسرا، الٹے ہاتھ کی پشت کا مسح کرے گا. ببطن الیمنی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ. کذالک، اسی طریقے سے. اس طریقے سے کا مطلب کیا ہے بھائی، زند سے شروع کرے گا، اصابع کی چوٹیوں تک لے آئے گا. مبتدئا بزند الی الاخر، بے کی جگہ پر من ہوتا تو بہتر تھا، یعنی ابتدا کرے گا زند سے اور انتہا کرے گا جو ہے کیا ہے انگلیوں تک. کما اشعر بہ، جیسے کہ اس ابتدا اور انتہا کو بیان کرتا ہے کون، کلام المصنف، مصنف کا کلام. مصنف نے بیٹا نسیم مسح کے لیے من اور الی کا لفظ بیان کیا ہے. وہ مرتین للغسل، اچھا زمین پہ 2 مرتبہ ہاتھ مارے گا اگر تیمم کس کے بدلے میں کر رہا ہے، غسل کے بدلے میں. احداہما، اچھا بھائی پہلی مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے، پیشانی کا تو مسح کر لیا، کہ ہاتھوں کا بھی مسح کرے پھر دوبارہ، یہ تو پھر 2 تیمم ہو جائیں گے. نہیں، پہلے مرتبہ جیسے ہی ہاتھ مارے ہیں ان کے ساتھ صرف پیشانی کا مسح کرے گا. ٹھیک ہے. یمسح بہا جبہتہ، بہا کی ضمیر کہاں جائے گی، اس پہلے دفعے کی طرف، اس پہلے دفعے والے سے اپنے پیشانی کا مسح کرے گا. والاخرى، اور دوسری مرتبہ جو ہاتھ مارے گا اس کے ساتھ یدیہ، اپنے ہاتھوں کا مسح کرے گا. وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُوب، بھائی جنابت والا تو تیمم کرے تو اسے وضو کے لیے پھر جو ہے کیا تیمم کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر غیر جنوب مثلا حیض والی عورت تیمم کرنا چاہتی ہے، مس میت والا بندہ تیمم کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کرے گا. وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُوب مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ، وہ شخص جس پر کوئی ایسا حدث ہے جو حدث سبب بنتا ہے کس کا، غسل کا. عند تعذر استعمال الماء، جب پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے متعذر ہو. مطلقہ کا مطلب بیٹا کیا ہے، جو بھی عذر ہو، پانی کا نہ ملنا یا بیماری یا مثلا جو ہے ٹائم کا تنگ ہونا، جو بھی ہو
مرتين، یہ مرتين کا تعلق کس کے ساتھ؟ یتیمم، وہ تیمم کرے گا 2 مرتبہ، احداہما بدلا من الغسل، ان میں سے ایک تیمم جو ہے غسل کے بدلے میں کرے گا، بضربتین، جو غسل کے بدلے میں تیمم کرتا ہے اس میں بھی 2 مرتبہ ہاتھ مارے گا زمین پہ، ایک مرتبہ ہاتھ مارنے کے ساتھ سے پیشانی کا مسح کرے گا، دوسری مرتبہ جو ہے ہاتھوں کا مسح کرے گا، ٹھیک ہے، والاخرى، اور دوسرا تیمم کرے گا بدلا من الوضوء، وضو کے بدلے بضربت، اس میں ہاتھ کتنی مرتبہ زمین پہ مارے گا؟ ہاں، 1 مرتبہ، ولو قدر علی الوضوء خاصتا وجب، اچھا بھائی یہ شخص جو غیر جنوب ہے اگر وضو کی قدرت رکھتا تھا، مثلا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو نہانا اس کے لیے مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، یا غسل کے لیے پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اگر وہ خرچ کرتا تو پینے کے لیے مر جاتا، واجب وضو کے لیے پانی کے کتنے چلو چاہیے؟ 3 چلو، 3 چلو میں واجب وضو ہو جائے گا۔ اگر وضو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ خَاصَّةً وَجَبَ الْوُضُوءُ، پھر وضو کرنا واجب ہے، وَتَيَمَّمَ عَنِ الْغُسْلِ، پھر یہ غسل کیجئے کا ہے بدلے میں تیمم کرے گا، کلکس، جیسے اس کے الٹ، اگر غسل کر سکتا ہے اور وضو نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے غسل کرے گا اور وضو کے بدلے میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ مَا أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُحْدِثٌ غَيْرُ جُنُب، جبکہ صدق کرتا ہے اس شخص پر کہ بھائی یہ محدث بھی ہے، جنابت والا نہیں ہے، تو اس میں یہ شک مصنف کو بیان کرنی چاہیے تھی کہ بھائی اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا تو وہ پانی کے ساتھ ہی کرے گا۔ فلا بد فی اخراجہ من قید، بس ضروری ہے کہ اس صورتحال کو ٹھیک ہے کیا خارج کرتا مصنف کسی قید کے ذریعے، وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ، گویا کہ مصنف صاحب نے اس حکم کو ترک کیا ہے، اعتمادا علی ظہورہ، اعتماد کرتے کہ بھئی یہ حکم ظاہر ہے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ وَيَجِبُ فِي النِّيَّةِ، واجب ہے نیت میں، کیا واجب ہے جناب؟ قصد البدلیت، بدلیت کا قصد، من الوضوء او الغسل، کہ بھائی یہ میں جو تیمم کر رہا ہوں وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے میں کر رہا ہوں، ان کان تیمم بدلا عن احدہما، اگر تیمم ان 2 میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہو، کما هو الغالب، جیسے کہ غالب یہی ہوتا ہے، فلو کان تیممہ لصلاۃ الجنازہ، بھائی میرے اب اگر یہ تیمم کرتا ہے نماز جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، بس یہ ایک مزید ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور للنوم علی طھارت، یا بھائی قانون تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں تاکہ پوری رات آپ کی عبادت میں گزرے، آپ کہتے ہیں اگر میں وضو کروں گا پانی میرے منہ پہ لگے گا نیند خراب ہو جائے گی، آپ اس وضو کے بدلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تیمم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں، جنابت کی حالت میں نہیں سونا چاہیے تو اچھا ہے، اب آپ کہتے ہیں فی الحال تیمم کر کے میں سو جاتا ہوں تاکہ نیند میری طہارت کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، اول خروج جنوبا من احد المسجدین علی قول باختصاص تیمم بذلک، یا یہ کہ آپ کو مسجد الحرام یا مسجد النبی سے کراس ہونا تھا اور حالت جنابت میں ہے، تو بھائی دوسری مساجد میں تو آپ حالت جنابت میں گزر سکتے ہیں، لیکن ان 2 مسجد سے گزرنا بھی آپ کے لیے منع ہے، اب آپ تیمم کرتے ہیں تاکہ گزر سکیں اس مسجد سے، علی قول، اس قول کے مطابق جو مخصوص کرتا ہے تیمم بذالک، کہ گزرنے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، کما ہوا، جیسے کہ یہ گزرنے والے تیمم کے بارے میں احدو قولی المصنف، مصنف کے 2 قول میں سے ایک قول ہے، لم یکن بدلا من احدہما، تو یہ تیمم نہ غسل کے بدلے میں ہوگا نہ وضو کے بدلے میں، ما احتمال بقاء العموم، در حالی کے احتمال ہے کہ عموم اپنی جگہ پہ باقی ہو، وہ کیا ہے عموم؟ کہ بھائی تیمم جو بھی کریں گے یا وضو کے بدلے میں یا تیمم کے بدلے میں، تو پھر یہاں پر بھی یہ آپ کو کرنا پڑے گا، بھائی وہ وضو جو مجھے نیند کے لیے کرنا تھا اس کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں، بجعلہ فیہا بدلا اختیاریا، یعنی یہ شخص تیمم کو قرار دے فیہا، ان موارد میں، ٹھیک ہے، کون سے موارد؟ کہ طہارت والی نیند کرنا
یا جو ہے جناب مسجد سے گزرنا، ٹھیک ہے، یہ مجبوری والا بدل نہیں ہے، یہ اختیاری بدل ہے۔ بھائی بیماری میں جو آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مجبوری والا تیمم ہے، جو آپ وضو کے بدل، یہ تیمم اختیاری ہے، یعنی آپ وضو کر سکنے کے باوجود بھلی وضو نہ کریں، آپ تیمم کر لیں۔ وَيَجِبُ فِيهِ، اور واجب ہے اس تیمم میں نیت الاستباحت، آپ نیت کریں کہ اس وضو کے ذریعے مباح ہو مجھ پر، ٹھیک ہے، کیا وہ عبادت جو کرنا چاہتا ہوں، لمشروط بطہارت، لمشروط یعنی وہ عمل جس میں شرط کی گئی ہے طہارت کی، والوجہ، اور اسی طریقے سے مشاہد صاحب نیت میں وجہ کو بھی مقرر کرنا ہوگا۔ وجہ کا مطلب کیا ہے؟ احکام خمسہ میں سے کون سا حکم ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، حرام تو ویسے ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، من وجوب اور ندب والکلام فیہما، فرماتے ہیں یہ جو دو باتیں ہیں، کون سی؟ استباحہ والی اور وجہ والی، اس میں بحث وہی ہوگی کالمائیت، جو ہم طہارت مائیہ میں کر آئے، کہ بعض نے کہا تھا کہ یہ چیزیں کہنی پڑیں گی، بعض نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والقربت، اور واجب ہے کہ قصد قربت بھی نیت میں کریں۔ ولا ریب، کوئی شک ہی نہیں نسیم صاحب، فی اعتبار القربت، کہ بھائی قربت معتبر ہے، فی کل عبادت مفتقرۃ الی نیت، ہر اس عبادت میں سکندر جو عبادت محتاج ہوتی ہے کس کی؟ نیت کی۔ بھائی جو واجب توسلی ہے اس میں تو نیت کی ہی ضرورت نہیں، تو قصد قربت کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جس میں نیت کی ضرورت ہے اس میں قصد قربت بھی شرط ہے۔ لیتحقق الاخلاص، تاکہ متحقق ہو، وجود میں آئے اخلاص، بھائی میں یہ خالص خدا کے لیے کر رہا ہوں، المأمور بہ، وہ اخلاص جس کا حکم کیا گیا ہے، فی کل عبادت، ہر عبادت میں، کہ آپ عبادت کرو تو مخلصین اللہ، ٹھیک ہے، اس خدا کے لیے خلوص کے ساتھ کرو۔ وتجب فی التیمم الموالات، تیمم میں موالات شرط ہے، یعنی کیا؟ پے در پے، جیسے ہی آپ نے نیت کی فوراً ہاتھ زمین پہ مارے، جیسے ہی ہاتھ آپ نے زمین پہ مارے فوراً آپ پیشانی کا مسح کریں، جیسے ہی پیشانی کا مسح کیا فوراً آپ ہاتھوں کا مسح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ ہاتھ مار کے پھر آپ بیٹھ کے سگریٹ پی لیا، اب پیشانی پہ جو ہے کیا ہاتھ گھمائے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے سوچا کہ بھائی اب جو ہے کیا یہ دوست بھی آئے ان کے ساتھ کچھ کچہری کر لوں، نہیں تو یہ ہنسے گا کہ یہ مٹی میں ہاتھ لگا کے پھر کیوں اپنی پیشانی پہ مر رہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بمعنی موالات کا مطلب کیا ہے؟ المطابقۃ بین افعال تیمم، تیمم کے افعال کو پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے انجام دے، بحیث اس طریقے سے انجام دے کہ لا یعد مفرقا عرفا، عرف میں اس بندے کو مفرق نہ کہیں، مفرق یعنی جدائی کرنے والا، جدائی ڈالنے والا۔ وظاہر الاصحاب الاتفاق علی وجوب الموالات، کہتے ہیں علماء کرام کے عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یہ متفق ہیں کہ بھائی موالات واجب ہے۔ وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهَا أَوْ يَأْثِمُ، اچھا بھائی موالات اگر واجب ہے اور کوئی شخص موالات کو ترک کر دے تو موالات کے ترک کرنے سے مشاہد گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے، یا موالات کے ترک کرنے سے اس کا تیمم ہی باطل ہو جائے گا؟ حل یبطل، کیا تیمم باطل ہوگا؟ بالاخلال بالموالات، اگر موالات میں خلل ڈالتا ہے، او یأثم خاصہ، یا یہ فقط گناہگار ہوگا۔ وجہان، وجہان یعنی نظریان، اس میں دو نظریے ہیں۔ وللقول بمراعات ذی کے فیہ، کہتے ہیں اس قول کے مطابق جو کہتا ہے تیمم کرنے میں آپ کو ذی کے وقت کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی کیا؟ اگر وقت وسیع ہے عاشق تو آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ممکن ہے آخری ٹائم پہ آپ کو پانی مل جائے۔ وہ قول کہتا ہے کہ آپ کو اتنی دیر نماز میں کریں کہ بس تیمم کے ساتھ نماز ٹائم میں ادا ہو جائے۔ اب اگر اس قول کو مد نظر رکھیں گے اور پھر تیمم کو لگاتار انجام نہیں دیں گے پھر تو آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، او قضا ہو جائے گی۔ وعلی القول بمراعات ذیک فی التیمم مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ عذر کے ختم ہونے کی امید ہو یا امید نہ ہو، یظہر قوت الاول، ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا قول قوی ہے، کون سا؟ بطلان والا۔ والا، لیکن اگر اس ذیک والی بات کو ہم مد نظر نہ رکھیں، فالاصل یقتضی الصحہ، پھر اصل تقاضا کرتا ہے
کہ اگر آپ نے موالات کی رعایت نہیں کی تو بھی آپ کا تیمم صحیح ہے، البتہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔